ہمیں اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہوگا صاحب. ہاں یہی تو رشتے کربلا کا پیغام ہے. 2-3 شعر کوٹ کیے دیتا ہوں، پھر سیریل بھی چلانا ضروری ہے. نہیں تو میرا تو ارادہ یہ رہتا ہے کہ جو پچھلے سال ہم بول گئے ہم اس کو دہرائیں ہی نہ، ساری نئی چیزیں چلیں. ہاں 8 دن صرف نئی چیزیں. اور یہ علماء کی دعائیں ہیں، رب کا فضل ہے کہ آپ ہم کو 50 سال سنیے، انشاءاللہ نئی چیزیں ہی کوشش رہیں گی. ہاں کیونکہ دین بہت وسیع ہے صاحب. ہاں دین چند کتابوں میں محدود تو نہیں ہے، بہت وسیع دین ہے. 1450 سال سے اس کو خطیب بیان کر رہے ہیں ممبروں سے، لیکن آج تک ایک نقطے تک نہیں پہنچ پائے. ہاں ایک نقطے تک نہیں پہنچ پائے. وہ دین اسلام کی وسعتیں ہیں. 2-3 اشعار. ممکن یہ کب تھا خاک شفا کے بغیر بھی، ممکن یہ کب تھا خاک شفا کے بغیر بھی، ممکن یہ کب تھا خاک شفا کے بغیر بھی، ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی، ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی. اور تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے، تنہا وہ کائنات میں ذات حسین ہے، ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی، ملتا ہے جس کے در سے دعا کے بغیر بھی. اور تعریف بیان کی ہے شاعر نے اس میں. پہنچیے گا آپ، پہنچیے گا، پہنچ جائیں گے. آسان تاریخ پہ اشارہ کیا ہے. ہاں پہنچ جائیں گے. پہنچ گئے آپ لوگ؟ ہاں پہنچ گئے. پہنچو، ابھی نہیں پہنچے، پہنچو. عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں. 40واں کا سبحان اللہ نہ کہو، محرم والا بولو، بولو سبحان اللہ. عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی. بڑا شعر رہا، نہ استقبال کے پاؤ دوست، نہ استقبال کے پاؤ. ہاں پھر سے دیتے دیکھو، استقبال کرو، کوشش کرو، ہو سکے تو ہو جائے 2-3 دن میں، کہ نہیں. عشق حسین لے گیا حر کو بہشت میں، مجرم رہا ہوا ہے سزا کے بغیر بھی، ہم کو شفا ملی ہے دوا کے بغیر بھی. اور اس سے بھی بڑا یہ شعر ہے، کیونکہ جو آتا جا رہا ہے وہ پچھلے سے بڑا شعر رہے گا، اور زیادہ نہیں بچا ہے، یک دوٹھو ہے، تو استقبال اسی حساب سے کرنا ہے. ہاں
तोहरन के शरबत के लिए हम तकरीर रोके रही थे, बताओ तोहरन के हम कितना इज्जत करी थे। हाँ, तो अब सुभान अल्लाह ना कहो तो फिर गलत बात है ना, इस्तकबाल करना है। अब्बास तेरे नेज़े में तूफान नूह था, अब्बास तेरे नेज़े में तूफान नूह था, अब्बास तेरे नेज़े में तूफान नूह था। अरे सर उड़ रहे थे रन में हवा के बगैर भी, सर उड़ रहे थे रन में हवा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। और इसका ये आखिरी है, लेकिन जितना पढ़ा गया है उन सबसे बड़ा है ये। हाँ, सबसे बड़ा है। और एक तारीख की तरफ इशारा किया है। बेपर्दा जिसको लाए हो, बेपर्दा जिसको लाए हो, बेपर्दा जिसको शाम में लाए हो शामियों, बेपर्दा जिसको शाम में लाए हो शामियों, बेपर्दा जिसको शाम में लाए हो शामियों, वो मलके हया है रिदा के बगैर भी, वो मलके हया है रिदा के बगैर भी, हमको शिफा मिली है दवा के बगैर भी। मुमकिन ये कब था खाके शिफा के बगैर भी। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिंदगी के जो अय्याम दीन इस्लाम के लिए गुजरे वो तो तारीखी सफ़हात पर मरकूम है, लेकिन जिंदगी का एक एक पल जो इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए आपने वफ़ किया, वो इश्क की दुनिया में आज भी हरारत पैदा करने के लिए काफी है। क्योंकि नबी ने अपनी जबान से जिस सिद्दीक के लिए फजाइल के तौर पर जो बातें कही, उससे भी कहीं ज्यादा परवरदिगारे आलम ने सिद्दीक़ अकबर की फजीलत को कुरान में भी बयान फरमाया। यानी रब ने भी फजीलत बयान फरमाई और उसके महबूब ने भी सिद्दीक़ बासफ़ा की मुक़द्दस फजीलत को बयान किया। क्योंकि अंबियाए किराम की गिरोह के बाद इस जमीन पर सबसे इज्जत व करामत वाली जात का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जिसकी 4 पुश्तें सहाबी हुई। उस अजीम जात का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जो नौजवानों में इस दुनिया में सबसे पहले दीन का कलमा पढ़ा। उस जात का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जो हिजरत की रात और गार के उस मकाम पर वहां से लेकर के मजार तक जो अपने नबी का साथी बना रहा, ऐसे अजीम जानिसार का नाम सिद्दीक़ अकबर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिन चीजों को आपके हवाले किया था, जो अमानतें आपके हवाले की थी,
امت میں بخوبی پہنچائی گئی، اور صحابہ کرام کے اتفاق رائے کے بعد آپ کی خلافت 2 سال 2 ماہ چند دن جو چلتی ہے، اس میں نبوی بہاروں کو صحابہ نے پھر سے پلٹ کر واپس دیکھنے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ جیسے اسامہ جسے سرکار نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا جو ہے روم کی طرف، وہ جیسے اسامہ ابھی ایک منزل پر ہی پہنچا تھا کہ سرکار کی ادھر طبیعت ناساز ہوئی اور وہ لشکر واپس آ گیا اور نبی کا وصال ہو گیا۔ اب صدیق اکبر کے لیے یہ چیلنج تھا کہ کیا اس لشکر کو پھر سے بھیجیں گے محاذ پر؟ تو حالات ایسے بگڑے تھے کہ آپ کو منع کیا گیا کہ آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں، جب حالات بہتر ہوں گے تب بھیجیے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جو جھنڈا میرے سرکار نے جس لشکر کا باندھ دیا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرأت نہیں وہ جھنڈا اتار دے۔ کہا نقصان ہو جائے گا، کہا نقصان تو چھوڑو، اگر ابو قحافہ کے بیٹے کی پیڈولی کی ہڈیوں کو جانور پکڑ کر کھینچیں یا امہات المومنین کے قدموں کو جانور پکڑ کر کھینچیں، ایسا دور بھی آ جائے تب بھی صدیق اس لشکر کو روک نہیں سکتا جسے میرے نبی نے روانہ کر دیا۔ یعنی دین میں ذرہ برابر کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ آپ کے جرأت مندانہ فیصلے تھے جو بعد میں صحابہ نے دیکھا، کیونکہ جب لشکر روانہ کر دیا گیا تو جو باہر فتنے اٹھ رہے تھے وہ خاموش ہونے لگے، یہ سوچ کر کہ لگتا ہے مسلمانوں کی اندرونی طاقت بہت مضبوط ہے، اگر مضبوط نہ ہوتی تو اتنے بڑے لشکر کو یہ شہر کے باہر نہ بھیجتے، دوسرے بارڈر پہ نہ بھیجتے، اس لیے اتنا بڑا لشکر دوسری طرف بھیجنا مطلب یہ ہے کہ اندر یہ لوگ مضبوط ہیں، اس لیے فتنے نہ کرو نہیں تو یہ ذبح کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس سے مخالفین کے حوصلے ٹھنڈے ہو گئے، پست پڑ گئے، اور صدیق اکبر نے جو جرأت مندانہ فیصلہ لیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ اس مقام پر اگر صدیق کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو امت کو سنبھال نہ پاتا۔ یہ جگر صدیق اکبر کا تھا جنہوں نے ایسے حالات میں بھی امت کو ایک مٹھی میں مکمل طریقے پر ایک لڑی میں پیرو کر کے اور پھر سے کندھے سے کندھا ملا کر کے سب کو صفوں میں کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ تم نبی کے وہ دیوانے ہو کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں اسے تم مرتے دم تک نبھاتے رہو گے، کیونکہ وحی کا اترنا بند ہو گیا ہے، قرآن کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ذرہ برابر اس میں کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے جانے کا وقت قریب سے قریب تھا، جس کی بنیاد پر حضرت صدیق باصفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ظاہری مرض لاحق ہوا وہ یہ تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میرے والد گرامی نے شام کے وقت غسل فرمایا، جس کی بنیاد پر آپ کو بخار لاحق ہو گیا۔ بخار سے طبیعت بگڑنے لگی، طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ یہ ظاہری وجہ ہے، لیکن جو علماء نے بیان کیا، ہمارے بزرگوں نے جو تاریخیں پہنچائی ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ جس دن سے نبی کا وصال ہوا تھا صدیق ایسے پگھل رہے تھے جیسے برف پگھلتا گئے، اور نبی کے جدائی کا صدمہ، کیونکہ صحابہ میں کوئی بے ہوش ہوا، کوئی گلیوں میں چلا، کوئی آپے سے باہر ہوا، کسی نے اپنے آپ کو زمین پر بچھا دیا۔ یہ غموں کی داستانیں گئے۔ اہل مدینہ کا یہ بیان ہے کہ نبی جب
مدینہ میں تشریف لائے تھے، جتنی خوشی ہم نے دیکھی زندگی میں ایسی خوشی ہم نے کبھی نہ دیکھی، لیکن جب سرکار کا وصال با کمال ہوا تو جتنا غم ہم نے مدینہ میں دیکھا ایسا غم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچے ماں سے پوچھتے تھے امی جان بتاؤ میرے آقا کب آئیں گے؟ حضرت بلال حبشی نے یہ کہہ کر کے مدینہ چھوڑ دیا کہ جن کے لیے تڑپتے تھے وہ نہ رہے تو اب اس شہر میں رہنا میرے لیے گواہ، میرے لیے اب یہ برداشت کا مقام نہیں ہے، اور آپ شہر مدینہ سے چلے گئے۔ کچھ روز کے بعد آپ کو خواب میں سرکار تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بلال تم نے مجھ سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ واپس پلٹ کر آئے، آ کر کے مدینہ کی گلیوں میں تلاش کر رہے، منبر رسول پر دیکھ رہے، مسجد نبوی میں دیکھ رہے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے آقا نے بلایا گئے، ضرور سرکار یہی کہیں موجود ہوں گے۔